بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. چلیے لا رہے ابھی آ جائے گی. ہاں پڑھیے. وتبتل انفتح إليه في العبادة تبتيلا مصدر بتل جيء به رعاية للتواصل وهو ملزوم التبتل. هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا موكولا له أمورك واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من أذاهم واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم. وذرني الركن والمكذبين عطف على المفعول ومفعول معه والمعنى مكافيكهم وهم صناديد قريش أولي النعمة التنعم ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر. اچھا جی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کی عبادت کیجیے اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کے اوپر ہم ایک ثقیل پیغام بھیجنے والے ہیں اور ڈالنے والے ہیں، جس کا ثقل آپ نے سنا. پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا اٹھنا دلوں میں تاثیر کرنے والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناشئۃ اللیل سے مراد تلاوت ہو. ناشئۃ اللیل جو تلاوت پیدا ہوتی ہے رات کو، یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے رات کو، وہ بہت مؤثر ہوتی ہے. تو رات کو تلاوت کرے اپنے لیے، تہجد کے لیے، اور تلاوت کر کے بیان بھی کرے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بہت موزون ہے بیان کے لیے. رات کا وقت بیان کے لیے بہت موزون ہے. اقوام قیلہ کا بہترین ترجمہ کیا ہے؟ بیان کے لیے بہت موزون ہے. رات کو تلاوت کرے، اس کا ترجمہ کرے، اس کی تشریح کرے. اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو گشت کا عمل ہوگا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کا ذکر کرے اور متوجہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف. خوب متوجہ ہونا اور سب سے الگ ہو جائیے. تبتل کے معنی سب سے الگ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے. اور آپ کو بتایا کہ سب سے الگ ہو کر سفر کر لے. اللہ تعالیٰ رب المشرق والمغرب ہے، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کرے اور خراب لوگوں کی مجلس کو چھوڑ دے. ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ان کو تبلیغ کرے، دعوت دے، لیکن ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، یہاں سے ہے ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس انکالن بیڑیاں ہیں. انکال جو پاؤں میں ڈالتے ہیں جیل میں. تو جو دنیا میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں ان کے لیے قیوداً، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی. اور جنہوں نے اپنے آپ کو دن کو اور رات کو پابند کیا ہے ان کے لیے آخرت میں آزادی ہوگی.
دنیا میں آزاد رہے، آخرت میں بند. دنیا میں پابند رہے، جن کی دن بھی پابند اور رات بھی پابند. تو ہمارے پاس انکالن قیودن اثقالن بوجھ ہے. جمع نکلن بکسر النون اور مراد ما یوضع فی الرجل. وجحیمن اور جہنم ہے. نارن محرقتن وطعامن ذا غصتن جنہوں نے دنیا میں ہر چیز کو کھایا، ہر طرح کھایا، تو ان کے لیے طعامن طعام ہے ذا غصتن جو گلے میں پھنسنے والا ہے، جو گلے میں سے حلق میں سے نہیں اترے گا. غصہ اس کے معنی ہے جو گلے میں پھنستا ہے اس کو کہتے ہیں غصہ. جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو پانی پیتا ہے تو وہ بھی گلے میں پھنس جاتا ہے، کوئی چیز نکلتی نہیں. یغص بہ فی الحلق جو پھنستا ہے حلق میں، یغص بہ مشقت کے ساتھ گزرتا ہے حلق میں. وہو الزقوم یا ذریع ہے. ذریع بھی ایک گھاس ہے یا غسلین ہے جو پیپ ہے، یا شوکم من نار ہے. لا یخرج ولا ینزل نہ گلے سے نکلے گا نہ نیچے اترے گا. اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. مولمن زیادتاً علی ما ذکرہ اس کے علاوہ جو مذکور ہے. لمن کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکذبین کے لیے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا جس دن ہلنے لگے گی زمین، جس دن زمین ہل جائے گی، زلزلہ ہوگا. تزلزل الارض تزلزل الارض، تزلزل نہیں تزلزل الارض. اور پہاڑ وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور ہوں گے پہاڑ کثیباً ریت، رملاً مجتمعاً ریت کا ڈھیر، مہیلاً بہتی ہوئی یعنی جیسے ریت بہتی ہے اسی طرح جیسے ریت پھسلنے والی ہو، پھسلنے کا ہو یا بہنا. سائلاً بعد اجتماعی جمع ہونے کے بعد پھسل جائے اور بہہ جائے. حال یہیلو مہیل اصل میں محیول ہے، تو محیول میں ضمہ کو یا پر ثقیل سمجھا تو ہا کو دے دیا، واو کو حذف کیا اس لیے کہ واو زائد ہے تو محیول ہو گیا. پھر ہا کو کسر دیا تو محیل ہو گیا. وقلبت الضمۃ کسرۃ لمجانست الیاء لموافقۃ الیاء. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پوری زندگی تبلیغ کی، اس لیے آپ بھی تبلیغ کرتے رہیے. بے شک ہم نے آپ کی طرف اے اہل مکہ، مکے والوں نے یہود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، اس لیے مکے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا سامنے. اے اہل مکہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم شاہدن علی کفرکم جو تمہارے کفر پر گواہ ہے، یا شاہدن علیکم یوم القیامت قیامت کے دن تمہاری اوپر گواہی دیں گے، یا شاہدن علیکم دالن علی احوالکم آپ کے حالات کو بتانے والے ہیں. یا شاہدن علیکم حینما کان حیا جب زندہ تھے تو آپ کے اوپر نگران تھے، شاہدن نگران. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا بما یستر منکم من العصیان جو عصیان آپ سے صادر ہوتا ہے، صادر ظاہر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا. معلوم ہوا کہ تبلیغ کے نصاب میں انبیاء علیہ السلام کے قصے شامل ہے. تبلیغ کا بیان ہو رہا ہے، آخرت کا ذکر کہ آخرت میں یہ ہوگا یہ ہوگا.
آپ کے لیے عذاب ہوگا، آپ کے لیے جنت ہوگی۔ اور کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتے ہیں لوگ۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑ کے ساتھ، شدیداً۔ وبیل وبل سے ہے، اور وبل کے معنی بھاری ہونا، وبل بھاری بارش کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے ان کے اوپر عذاب کی بارش برسائی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، پس تم کیسے بچو گے اگر تم کافر بنے دنیا میں، تو کیسے بچو گے؟ عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ تو فرماتے ہیں کیف تتقون، پس کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے دنیا میں، یومن اس دن سے، یہ مفعول ہے تتقون کے لیے، یعنی تتقون عذاب یومن، یا کفرتم سے متعلق ہے۔ ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو یومن اس دن کے ساتھ کفر کرو گے، اس دن کا انکار کرو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی یوم قیامت کا انکار۔ ان کفرتم بیوم القیامت، یومن ان کفرتم بیوم القیامت، مفعول ہے تتقون کے لیے یا متعلق ہے کفرتم سے۔ اے عذابہ، اے بأی حسن تتحسنون، کس قلعے میں تم پناہ لوگے؟ حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ۔ تتحسنون من عذاب یومن، اس دن کے عذاب سے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اس کا کیا مطلب کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ بچے تو بچے ہوں گے، بوڑھے بوڑھے ہوں گے، جوان جوان ہوں گے قیامت میں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ کنایہ ہے طول سے، اور کنایہ ہے شدت سے۔ تو عرب میں کہتے ہیں کہ یوم یشیب نواصل یوم یشیب نواسی الاطفال، ایسا دن ہے جو بچوں کی پیشانی کو سفید کرتا ہے، یعنی یوم شدید اور طویل ہے۔ تو یوم یجعل الولدان شدید ہے، اور جس میں بچے بوڑھے ہو جائے طویل، شدت اور طول سے عبارت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا بالفرض، وہ قیامت کا دن تو سب لوگ مر جائیں گے، لیکن بالفرض اگر بچے ہوتے تو بوڑھے ہو جاتے شدت کی وجہ سے۔ تو یا کنایہ ہے طول اور شدت سے، اور یا بالفرض، اور یا حقیقت پر محمول ہے۔ جب جو نفخہ صور ہو جائے گا تو ہیبت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ان کو اپنے بچپن کی طرف لوٹایا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے نفخہ پھونکا جائے گا، بچے اٹھیں گے، بوڑھے بھی اٹھیں گے، تو بچے اس کی شدت کی وجہ سے وہ سفید بال والے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو اصلی بچپن کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہو کہ بچے تو بچے رہیں گے، بچے ہو گئے لیکن پہلے بوڑھے بن گئے۔ شیبن اشیب کی جمع ہے، شعیبن ہے اصل میں، لشدت حولہ، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ حسن کے پاس، حسن بصری کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ صائم تھے۔ ایک
دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب یہ آیت پڑھی گئی ان کے سامنے تو کھانا نہیں کھایا۔ پھر تیسرے دن ثابت بنانی کے اصرار کرنے پر تھوڑا سا کھانا کھایا۔ جب یہ آیت سنی تو اتنے متاثر ہو گئے۔ اصل شین میں شعیبن ہے ضمہ، اس کو کسر ملا لمجانست الیاء، یا کی موافقت، اور کہا جاتا ہے یوم شدید میں یومن یشیب نواسی الاطفال، یا یشیب فیہ مقدر نواسی الاطفال، بچوں کی پیشانی کے بال، اور یہ مجاز ہے تو معنی کنایہ ہے شدت و طول سے، اور جائز ہے کہ مراد آیت کریمہ میں حقیقت ہو تو معنی یہ ہو کہ یجعل الولدان شیبا، واقعی بچے بوڑھے ہو جائیں گے پھر بچے۔ السماء منفطر بہ، آسمان منفطر ٹوٹ پھوٹ جائے گا، بہی اس دن میں، یعنی اس دن کی شدت کی وجہ سے، بذالک الیوم اس دن کی شدت کی وجہ سے۔ اشکال کا جواب، السماء مؤنث ہے تو منفطر بہی کیسے آیا؟ منفطرۃ بہی ہونا چاہیے، منفطرۃ، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ہمیشہ آسمان مؤنث ہے تو منفطر کیوں آیا؟ مصنف جواب دیتے ہیں منفطر ذات انفطار، یعنی اس میں فاعل نسبت کے لیے ہے، انشقاق اور پھٹنے والا بن جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شے مقدر ہے، السماء شیء منفطر، شیء منفطر، ایک چیز جو ٹوٹ جائے گی۔ بعض کہتے ہیں آسمان میں سقفن کے معنی ہے چھت، اور سقفن مذکر ہے اس لیے منفطر آ گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سما مؤنث و مذکر دونوں استعمال ہے تو یہاں مذکر استعمال ہوا۔ یہ سب جوابات سمجھ میں نہیں آتے۔ اصل جواب شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ السما، آسمان جب ٹوٹ جائے گا تو آسمان کی سماویت ختم ہو جائے گی، اور آسمان کی سماویت کی وجہ سے اس کی تانیث تھی، اس لیے تانیث بھی ختم ہو گئی۔ سب سے اچھا جواب یہ ہے۔ جب ٹوٹ جائے گا تو پھر تو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، جیسے بقرہ کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث ہے۔ اگر آپ اس کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر آپ اس کو کہیں گے لحمن، پھر مذکر بن جائے گا۔ تو اسی طرح آسمان بس ایک شے بن گئی، اس لیے السماء منفطر بہ، منفطر آ گیا۔ قرآن کریم تو ابلغ کتاب ہے، اس لیے اس میں یہ تعویل کرنا کہ منفطر ذات و انفطار کے معنی میں ہے، یا شیء مقدر ہے، تقدیر وقدیر کی ضرورت نہیں۔ بہ بذالک الیوم لشدتہ، اس کی دن کی شدت کی وجہ سے۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ وعدہ تعالیٰ بمجیء ذالک الیوم مفعولا، اے ہوا کائن لا محالہ، لا محالتہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، لا محالہ، ضرور، بالضرور۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ آیات مخوفہ، تذکرۃن، یہ تذکیر اور وعظ ہے۔ ان ہذہ، بے شک یہ آیات، تذکرۃن، یہ تذکیر اور دعوت کے آداب ہے۔ دعوت کے آداب یہ ہے کہ یہ بیان کرے جو پہلے بیان ہوا، قیامت کا ذکر کریں، آخرت کا ذکر کریں، انبیاء علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرے، یہ تذکرہ و تذکیر ہے۔ عزت للخلق، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے گا اتخذ الی ربہ سبیلا، پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، سبیلاً، راستہ۔ پس جو چاہے گا تو ان آیات کو یاد کرتے ہوئے
وہ اللہ کے راستے میں وقت دے کر کے سفر کر لے گا. اتخذ الی ربہ سبیلا، اس کی طرف اشارہ ہوا. جو چاہے گا تو اللہ کے راستے میں نکلے گا. اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اشارات ہے یہ، لیکن مناسب تو ہے طریقاً بالایمان والطاعت. اب آپ کی مرضی، اللہ کے راستے میں وقت دیتے ہو یا نہیں دیتی. سورہ مزمل کی روشنی میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کے رب کو عالم ہے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے تھے ادنی من ثلثی اللیل. ادنا اقل، یا ادنا کا مطلب تقریباً، اقرب تقریباً، من ثلثی اللیل دو ثلث کے قریب، یا نصف اللیل کے قریب، یا ثلث اللیل کے قریب آپ کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے. یہ ثلثی ہی بالجر عطف ہے ثلثی اللیل پر، من ثلثی اللیل و ثلثی، اور نصب کے ساتھ عطف ہے ادنا پر. انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، انک تقوم ثلثہ. اور قیامہ کذالک، اور اس طرح قیام ثلثین، نصف اور ثلث، نحو ما امر به اول السورت، سورت کی ابتدا میں اس کا حکم ہوا تھا. یہ کھڑکی بند کر دو. کون سی کھڑکی کھلی ہے؟ وہ کھلی ہے یا یہ؟ تو سورت کی ابتدا میں اس کا حکم تھا. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ. معلوم ہوا کہ تہجد مسلمانوں پر فرض نہیں تھا، اس لیے طائفۃ من الذین معک، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. یہ عطف ہے تقوم کی ضمیر پر، اور تقوم کی ضمیر پر اذا عطف، عطف جب ضمیر مرفوع متصل پر ہو تو تاکید آنا چاہیے، لیکن الا ان یقع الفصل، اور یہاں درمیان میں فصل آیا. وجازہ، اور یہ عطف جائز ہے بغیر تاکید کے، کیونکہ درمیان میں فصل ہے. تقوم اور طائفتن میں یہ درمیان میں فاصلہ ہے. وقیام طائفۃ من اصحابہ، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا کھڑا ہونا، للتأسی بہ، حضور کی اقتداء کی وجہ سے، اقتداء. ومنہم من کان لا یدری، بعض کو معلوم نہیں تھا کم صلی من اللیل، کہ کتنی نماز پڑھی رات کو. وکم بقیہ منہ، اور کتنا باقی ہے لیل. فکان یقوم اللیل کلہ، پوری رات احتیاطاً کھڑے رہتے تھے. تو کھڑے رہے حتی انتفخت اقدامہم، یہاں تک کہ قدم سوج گئے، پھول گئے، 1 سال یا زیادہ. فخفف عنہم، پس ان سے اللہ تبارک و تعالی نے خفف عنہم، تخفیف کر دی، یا خفف عنہم، ان سے تخفیف کر دی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان آخر هذه السورۃ نسخت اولها، سورت کی آخر نے سورت کی ابتدا کو منسوخ کیا. بعد حول، 1 سال کے بعد. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یقومون جمیع اللیل لعدم معرفتہم، تو آخر نے اول کو منسوخ کر دیا. عام طور پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سال کی ابتدا میں یہ حکم تھا کہ قیام اللیل کرو، ثلث یا ثلثین یا نصف. یہ کام مشکل تھا، تو آخر میں سورت کے آخر نے اس کو منسوخ کر دیا. قیام اللیل منسوخ. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں تو امر ہے، اور امر کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل کرو، لیکن جتنا چاہو کرو، اس کی مقدار متعین نہیں ہے. لیکن فَاقْرَؤُوا کا مطلب تو یہ ہے کہ پڑھ لیا کرو، تلاوت کرو، اور تلاوت فی الصلاۃ کرو. تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قیام اللیل منسوخ ہے. قیام اللیل کا منسوخ ہونا بعض کہتے ہیں فقرؤ سے ہے،
اور بعض کہتے ہیں کہ قیام اللیل کا منسوخ ہونا یعنی فرضیت کا منسوخ ہونا یہ صلوات خمسہ سے ہے۔ صلوات خمسہ نے قیام اللیل کی فرضیت کو منسوخ کر دیا، لیکن بظاہر قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل ابتدا ہی سے سنت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے سنت تھا، لیکن اس میں تطویل تھی، اور تطویل بالنصف اللیل، بثلث اللیل اور بالثلثین، لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا تو تطویل منسوخ ہو گئی اور قیام اللیل باقی رہا، اور قیام اللیل پہلی بھی سنت اب بھی سنت، پہلی بھی مستحب اب بھی مستحب۔ بعض کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لیالی میں تہجد نہ کرنا ثابت ہے، جیسے لیلہ مزدلفہ میں، یا جیسے ایک عورت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اس لیے 2 رات سے نہیں اٹھے، 2-3 رات نہیں اٹھے، تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ معلوم ہوا کہ ان راتوں میں نہیں اٹھے تھے اس لیے کہ تہجد فرض نہیں۔ بہرحال عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فرضیت منسوخ ہے اور ناسخ ہے فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یا ناسخ ہے صلوات خمسہ، اور بات سمجھ میں قرآن کریم سے یہ آتی ہے کہ تطویل منسوخ ہے اور اصل قیام اللیل پہلی بھی تھا اب بھی ہے، پہلی بھی سنت اب بھی سنت۔ قیام اللیل کو ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں سنت موقت کہتے ہیں، اور عام طور پر جمہور علماء اس کو مستحب کہتے ہیں قیام اللیل کو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن فی الصلاۃ، نماز میں، بان تصلوا ما تیسر، نماز پڑھو جو آپ کے لیے آسان ہو۔ اب اگر یہ ناسخ ہو فقرؤوا تو پھر نسخ کی تقریر یہ کریں گے جو آپ کے لیے آسان ہے پڑھو، اور اگر آپ کے لیے آسان نہیں ہے تو مت پڑھو، یہ ہوگا۔ اور حدیث میں حل علی غیرہ قال لا الا ان تطوع، کیا میرے اوپر اور کچھ ہے؟ نہیں مگر نفل، معلوم ہوا کہ نفل ہے۔ علم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان یعنی انہو، شان یہ ہے، سیکون منکم مرضی، تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے لوگ سفر کریں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل رزق حلال کو طلب کریں گے تجارت وغیرہ کے ساتھ۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے لوگ قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئندہ، اگرچہ مکہ مکرمہ میں قتال نہیں، فی المستقبل، یہ اخبار بالغیب ہے۔ دیکھو یہاں مجاہد اور اس سے پہلے مکتسب کسب حلال دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا کہ جو کسب حلال کرتا ہے وہ بھی بمنزلہ جہاد ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثَةِ، اور تینوں جماعت یشق علیہم ما ذکر من فی قیام اللیل، قیام اللیل ان کے لیے مشقت ہے، فخفف عنہم بقیام ما تیسر منہ، ان سے تخفیف کی گئی کہ قیام کرے جو ان کے لیے آسان ہو۔ ثم نسخ ذالک، پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس کے لیے ناسخ ہے صلوات خمسہ، صلوات خمسہ کے بعد ناسخ، یعنی صلوات خمسہ میں یہ آیا الا ان تطوع، معلوم ہوا کہ یہ 5 نماز ہے، اس کے علاوہ تطوع ہے۔ قال هل علی غیرہن قال لا الا ان تطوع فقرؤوا ما تیسر منہ، فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر منہ، پس پڑھ لو جو آسان ہو، یہ تقریر تاکید کے لیے ہے، یا یہ فقرؤوا ما تیسر جو آسان ہو، چھوٹی صورت ہو یا بڑی صورت۔ تو ما قبل میں آیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھ لو جو آپ کے لیے آسان ہو،
من القرآن، یعنی تطویل کی ضرورت نہیں. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، چھوٹی صورت پڑھتے ہو یا بڑی صورت پڑھتے ہو یا بڑی صورت کا ایک حصہ پڑھتے ہو، یہاں تعمیم ہو جائے گی. وہاں مطلب یہ ہے تطویل کی ضرورت نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ چھوٹی صورت پڑھتے ہو یا چند آیات پڑھتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ مفروضہ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تطوع نفلی صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، یعنی انفاق کرو فرض کے علاوہ مال، فی سبیل الخیر، خیر کے راستے میں. اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن، بہترین قرض. بہترین کا مطلب یہ ہے عن طیب قلب، دل کی خوشی سے. اس کو قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرض کا مطلب اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر دیتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہا. اور قرض حسن اس لیے کہا کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے. جیسے قرض آدمی کو ضرور ملنا چاہیے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، کوئی خیر. کوئی خیر، خیر کا مطلب صدقہ ہے، صلاۃ ہے. تجدوہ عند اللہ، اسی کو پاؤ گے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے کو پاؤ گے. یا تجدوہ بعینہ عمل، آخرت میں عمل ملتا ہے لیکن یتبدل شکلہ، اس کی شکل بدل گئی. تجدوہ عند اللہ هو خیرا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہوا خیرن، یہ ضمیر فصل ہے، ہوا. وما بعدہ، اور اس کا ما بعد خیرن، اگرچہ معرفہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ ضمیر فصل تو آتی ہے دو معرفے کے درمیان، جب دو معرفہ ہو تو اس میں ضمیر فصل آتی ہے. جیسے کہتے ہیں زید هو المنطلق، زید هو المنطلق، تو یہاں تو ما قبل ما بعد میں خیرن آیا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ اسم تفضیل بمنزلہ معرفہ ہے، ما بعد میں اسم تفضیل بمنزلہ معرفہ ہے. اس لیے کہ اسم تفضیل پر بھی جب اسم تفضیل من کے ساتھ مستعمل ہو تو اس پر الف لام داخل نہیں. اسی طرح جیسے معرفہ پر الف لام داخل نہیں تو مشابہ ہے معرفہ کے ساتھ. تو گویا کی تقدیر یہ ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو آپ کے لیے خیر بھیجتے ہو تو تجدوہ خیرن، تجدو کے لیے ہو مفعول اول ہے اور خیرن مفعول ثانی ہے. تجدوہ خیرن، تم اس کو پاؤ گے خیر. اور وجدان کے اندر علم کے معنی ہے تعلموہ خیرن، تو اس کو خیر پاؤ گے. تو اس لیے ہوا درمیان میں آیا. اور یا خیرن تمیز ہے، تجدوہ ہو تم اس کو پاؤ گے. تو وجدان اپنے معنی میں ہے وجدت الکتابہ. اگر وجدان علم کے معنی میں ہو تو پھر خیرن مفعول ثانی ہے، اور اگر وجدان اپنے معنی میں ہو تو خیرن تمیز ہے. تجدوہ ہو تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں بحیثیت خیر، اس کو بحیثیت خیر، بے اعتبار خیر پاؤ گے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَإِن لَّمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً يُشْبِهُهَا، لیکن مشابہ ہے معرفہ کے ساتھ لامتناعہ من التعریف، کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتی جب مستعمل ہو من کے ساتھ. جیسے یہاں خیر من کل شیء،
وأعظم اجرا، اور بہت بڑا اجر والا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خیراً اور اعظم اجرا اس کو تمیز بنا دے، تمیز کے طور پر۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اس لیے کہ بہت مشکل ہے اوامر پر عمل کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ سورہ مدثر مکی ہے، 55 آیات ہیں۔ ترتیب قرآنی میں 74 ہے، ترتیب نزولی میں 4 ہے، بعد المزمل اور قبل الفاتحہ، اور ما قبل کے ساتھ ظاہر ہے ربط۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں یا ایھا المزمل جس کے معنی کپڑا اوڑھنا ایک معنی، اور یہاں یا ایھا المدثر جس کے معنی ہے کپڑا اوڑھنا۔ دثار اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں، شعار نیچے کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں یا ایھا، یا ایھا، اور اس کی ابتدا میں بھی خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دوسرا۔ اور پہلی سورت نمبر 3، پہلی سورت میں آپ تیار ہو جائیے تہجد کے لیے اور تبلیغ کے لیے، اور یہاں صرف تبلیغ کا ذکر ہے، آپ تبلیغ کا کام کیجیے۔ تو وہاں تکمیل النفس، تکمیل الغیر، اور اس صورت میں تکمیل الغیر۔ نمبر 4 ما قبل صورت میں تکمیل النفس، یہاں تکمیل الغیر۔ تکمیل النفس تہجد کے ساتھ، تکمیل الغیر بالدعوت والتبلیغ۔ ما قبل صورت میں نمبر 5، ما قبل صورت میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، 3 کا، مرضى 1، یضربون فی الارض 2، آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، 3 جماعتوں کا ذکر تھا۔ آنے والی صورت میں بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، کفار، اہل کتاب اور شک کرنے والے، کفار، اہل کتاب اور شک کرنے والے۔ اور نمبر 6 رتل القرآن ترتیلا ما قبل میں، اور آنے والی صورت میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ظالم کہتے ان ھذا الا سحر یؤثر، کہتے یہ تو سحر ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ما قبل میں تلاوت کا ذکر، اور آنے والی صورت میں تلاوت پر اعتراض کہ اس کو وہ سحر کہتے ہیں۔ نمبر 6 یا نمبر 7، نمبر 7 پہلی صورت میں ان کفرتم یوم فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اس کا ذکر تھا۔ اور اس صورت میں ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، قیامت کے دن ہر ایک نفس اپنی کیے ہوئے میں گرفتار ہوگا قیامت کے دن، اس میں بھی قیامت کی سختی، اس میں بھی قیامت کی سختی۔ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی ابتدا میں تشریف لائے تو کپڑا اوڑھا اور لیٹ گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت اور سختی آئی تھی اور کانپ رہے تھے، اور فرمائے زملونی زملونی۔ تو وحی کے موقوف ہونے کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، ایک کپڑے اوڑھنے والے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ تبلیغ کیجیے، دعوت کا کام کیجیے، گشت لگائیے۔ مدثر اصل میں متدثر ہے، تا کو دال کر دیا اور ادغام ہوا تو مدثر ہو گیا، یعنی متلفف بثیابہ عند نزول الوحی علیہ۔ الدثار یکون فوق الشعار، قم، آپ کھڑے ہو جائیں۔ فانذر، اہل مکہ وغیرہ کو آپ ڈرا دے بالنار اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ وربک فکبر، اور نماز سے پہلے اللہ اکبر کہیے، وربک فکبر وکبر ربک فکبر۔
اور وربک فکبر اشارہ ہوا کہ انذار اور دعوت و تبلیغ کے نصاب کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا۔ مولانا عمر صاحب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ کیا۔ تو معنی یہ ہے کہ نصاب تبلیغ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو پھر لوگ دین پر آ جائیں گے۔ عظم عن اشراک المشرکین، مشرکین کے شرک سے ان کو بلند و بالا ہے کر دے، بڑائی بیان کرے۔ عظم بڑائی بیان کرے عن اشراک المشرکین۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر دے۔ ایک ترجمہ وثیابک فطہر، یا اپنے عمل کو یا دین کو شرک سے پاک کرے۔ ثیاب سے مراد ہے عمل، یا ثیاب سے مراد ہے دین۔ ما فی الثیاب، جو کپڑوں کے اندر آدمی کا بدن ہے یا عمل ہے۔ یا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو یعنی اپنے بدن اور نفس کو پاک کرے شرک سے۔ یا قصرھا، کپڑوں کو چھوٹا کر دے، خلاف جر العرب، عرب کے کھینچنے کے خلاف، کہ وہ کھینچتے تھے کپڑوں کو خیالہ تکبر کی وجہ سے، بس بہت مرتبہ اس کو نجاست پہنچتی تھی۔ بہرحال ثیابک فطہر، یا اپنے عمل کو پاک کرے۔ ثیاب عمل کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کپڑوں پر چھینٹے پڑ جائیں گے۔ بعض عمل کی وجہ سے کپڑوں پر چھینٹے پڑنا یہ کنایہ ہے عمل خراب ہونے سے۔ والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑیے، گندگی چھوڑیے، یا اوثان کو چھوڑیے اور بتوں کو چھوڑیے۔ تو یا والرجز، گناہ کو چھوڑیے، سب معنی ٹھیک ہے۔ گناہ، شرک، گندگی سب چھوڑیے۔ اور رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ شرک اور گناہ سبب عذاب ہے۔ تو آسان ترجمہ گندگی کو چھوڑ دے، گناہ، شرک اسباب عذاب۔ فہجر اے دم علی حجرہ، اس کے چھوڑنے پر قائم رہیں جیسے اب تک چھوڑا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کرتے تھے، نہیں، چھوڑیے۔ ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن، اور آپ احسان نجت لائیں، تستکثر، تاکہ آپ کو زیادہ مل جائے۔ دوسری کے لیے یہ ناجائز نہیں ہے کہ اگر کسی پر احسان کرے کہ مجھے زیادہ مل جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممنوع تھا کہ کسی پر احسان کرے تاکہ مجھے زیادہ مل جائے۔ ہمارے لیے تو منع نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں اور وہ زیادہ دے دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نیت بھی ممنوع تھی، اس لیے کہ یہ نیت اچھی نہیں ہے، اگرچہ حرام بھی نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ لا تعط بنیت الکثرت، کثرت کی نیت سے کسی کو کچھ نہ دیں، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے لا تمنن علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر احسان مت کرو، تستکثرو، کہ اپنے کام کو زیادہ سمجھے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ پر احسان مت کرو کہ میں نے زیادہ کام کیا، تستکثرو، کہ آپ نے زیادہ اپنے کام کو زیادہ سمجھے۔ جتنا کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کم ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے ولا تمنن، اور احسان نہ کریں، تستکثر، اپنے عزت بڑھانے کے لیے، تستکثر، اپنے عزت بڑھانے کے لیے احسان نہ کرے کہ میری عزت بڑھ جائے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے ولا تمنن، اور اب کام کو مت چھوڑ دے، تستکثر، کہ بس زیادہ ہو گیا، زیادہ سمجھ کر کہ میں نے یار چل بھی دیا، 3 مہینے بھی دیے، 4 مہینے بھی دیے، سال بھی دیا، 3 سال بھی دی، اب میں کام چھوڑ دوں گا، نہیں۔ ولا تمنن، آپ کام کو نہ چھوڑے، تستکثرو، کہ اپنے کام کو زیادہ سمجھے،
جتنا کرو گے وہ کم ہے. من یمن منن کس کو کہتے؟ کاٹنے کو. من کے ایک معنی ہے کاٹنا. احسان جتلانے کو بھی من اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر احسان جتلایا تو آپ نے اپنے احسان کو ختم کیا. ریب المنون حادثہ موت. موت کو منون کہتے لأن الموت قاطع للحیات. تو یہ معنی ہے لا تمنن، اپنے کام کو منقطع نہ کرے. تستکثرو کہ آپ زیادہ سمجھے کہ بہت زیادہ ہو گیا. جتنا کرو گے وہ کم ہے. یہ رفع کے ساتھ تستکثر حال ہے، یعنی حال کونے کا تستکثر. لا تعط شیئا لتطلب اکثر منہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ورنہ دوسرے لوگ اگر یہ نیت کریں کہ میں کسی کو کوئی ہدیہ دیتا ہوں، مجھے زیادہ ملے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو پھر بھی اچھی بات ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور ہے باجمل الاخلاق، اعلی اخلاق کے ساتھ، و اشرف الآداب. اور اشرف ادب یہ ہے کہ آدمی کسی پر احسان للہ فی اللہ کرے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرے، یا احکام پر صبر کرے یا دعوت و تبلیغ میں صبر کرے، اوامر اور نواہی پر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جس وقت پھونکا جائے فی الناقور سور میں، یا فَإِذَا نُقِرَ جس وقت بجایا جائے فی الناقور بگل، جب بگل بجایا جائے، جیسے بگل منہ میں رکھتے ہیں لاؤڈ سپیکر کی طرح. بگل پارک کے اندر سرخ کپڑوں میں ایک آدمی ملبوس ہوتا ہے اور اس کو کہتے بگل. فی الناقور بگل بجایا جائے، یعنی مراد نفخہ ثانیہ ہے، وہو القرن. نقر کے اپنے معنی ہے کٹکٹانا. منقار اس لیے کہ چونچ سے کٹکٹاتے ہیں، تو کٹکٹانا آواز کرنے کو کہتے ہیں. تو فَإِذَا نُقِرَ فَإِذَا صُوِّتَ فِي النَّاقُورِ فِي آلَةِ الصَّوْتِ وَهُوَ بِگل، اس کو بگل کہتے ہیں. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس یہ وقت یعنی وقت النقر، نفخہ ثانیہ کا وقت. یومئذ اس دن، یہ بدل ہے ما قبل سے. المبتدا جو مبتدا ہے، فذالک یعنی یومئذ، اور بنیہ یومئذ مبنی ہے، یوما ما مبنی ہے کیونکہ مضاف ہے الی غیر متمکن، اس میں غیر متمکن جملہ کی طرف، یعنی اذن جملہ ہے. یومئذ کان کذا، یومئذ کان کذا، تو اذ کان کذا کو شارٹ کر دیا گیا تو اذن ہو گیا. تو یوم مضاف ہے مبنی کی طرف، جملہ کی طرف، اور جب مبنی کی طرف مضاف ہو تو مبنی بن جاتا ہے، تو اس لیے یوم مبنی برفتح ہوا. اور مبتدا کی خبر ہے یوم عسیر، یعنی فذالک یوم عسیر، وہ ہے بہت مشکل اور سخت دن. اور عامل اذا میں ما دلت علیہ الجملہ، جس پر جملہ دلالت کرتا ہے، یعنی یومئذ اذا میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ میں جو اذا ہے اس میں عامل کیا ہے؟ اشتد الامر. تقدیر یہ ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اشتد الامر، تو اذا کے اندر عامل مراد ہے. علی الکافرین غیر یسیر، اور وہ دن کافروں پر آسان نہیں ہے. اگر کوئی کہے یوم عسیر کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے علی الکافرین غیر یسیر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ یوم عسیر ہے لیکن اس میں کچھ یسر ہے. جیسے رات کو بہت سخت گرمی لگ رہی ہے، عسیر ہے، لیکن آپ کو ٹھنڈا شربت مل گیا تو یسیر ہو گیا تھوڑا سا. تو غیر و یسیر کا مطلب لیس فیہ یسر من وجہ، اس میں آسانی بالکل نہیں ہے. تو اس لیے غیر و یسیر کہا کہ کبھی کبھی عسیر ہوتا ہے لیکن اس میں یسیر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کچھ وقت. تو فرمایا غیر و یسیر، اس میں یسر کا نام و نشان نہیں.
اس میں دلالت ہے کہ وہ یسیر ہے مؤمنین پر، اس لیے علی الکافرین آیا۔ اے فی عسرہ یعنی وقت عسرہ، معنی یہ ہے کہ علی الکافرین غیر یسیر، اور فی عسرہ یعنی وقت عسرہ۔ یوم عسیر کا مطلب یہ ہے کہ فی عسرہ یعنی وقت عسرہ علی الکافرین، کافروں پر جو اس کا مشکل وقت ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا وحیدن۔ کہتے ہیں اس کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، سورہ حامیم سنی، اور اس کے بعد اس نے کہا واللہ یہ تو نہ جنات کا کلام ہے اور نہ انسانوں کا کلام ہے۔ ان علیہ لحلاوہ، ان لہو لحلاوہ و ان علیہ لطلاوہ، اس میں حلاوت ہے اور اس میں چمک اور تازگی ہے۔ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَدْنَاهُ لَمُغْدِقٌ، اس کا اوپر ثمر ہے اور اس کی نیچے تر و تازگی اور شادابی ہے۔ وَمَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کہا اور اسلام کی طرف مائل ہوا۔ ابو جہل کو پتہ چلا، ابو جہل نے کہا ولید ابن مغیرہ سے، جبکہ ولید ابن مغیرہ بہت مالدار آدمی تھا، کہا ابو جہل نے میں نے سنا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرید اور لقمہ بہت پسند آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، میں تو لینڈ لارڈ آدمی ہوں۔ کہا نہیں، جو آپ نے اسلام کے بارے میں نرم باتیں کہیں، اسلام کی طرف مائل ہوئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو حق نہیں ہے، لیکن تم کو وہاں کا کھانا شانا پسند آیا۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ پھر کہا ابو جہل نے کہ تم واپس ہو جاؤ، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، واپس ہو جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو۔ تکذیب میں کیا کہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں قرآن کو شعر کہوں، شعر نہیں ہے، میں قرآن کریم کو کہانت کہوں، کہانت تو نہیں ہے، البتہ میں سوچتا ہوں۔ سوچتے سوچتے یہ کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ سحر ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے سحر میں بیٹے باپ کے درمیان تفریق سحر کرتا ہے، تو قرآن کریم کی وجہ سے بھی بیٹا مسلمان ہوا، باپ کافر ہے، اور بالعکس ہوا، تو اس کی وجہ سے آپس میں تفرقہ ہو گیا۔ تو بس تالیاں بجا کر کے چلا گیا، ان ھذا الا سحر یؤثر کہا۔ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ چلیے اور بعد میں انشاءاللہ ابھی آگے ایک اور سبق کے لیے جانا ہے۔ السلام علیکم۔